بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے باب نمبر 41 کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب تھا باب تحریم العقوق و قطیعۃ الرحم، یعنی والدین کی نافرمانی اور قطع رحمی کی حرمت کا بیان۔ اس میں امام نووی رحمہ اللہ وہ احادیث لے کر آئے جن میں والدین کی نافرمانی پر وعید وارد ہوئی، اسی طرح قطع رحمی کی حرمت کا بیان کیا گیا۔ تو آج ہم اس دوسرے حصے کی پہلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من الکبائر شتم الرجل والدی قالوا یا رسول اللہ وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، متفق عليه۔ وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ۔ انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ چونکہ پچھلے صحابی راوی جو ہیں وہی تھے، اس کے بعد وہی حدیث آ رہی تھی، اس لیے عنہ سے ذکر کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ہے اے آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا یا عرض کیا، اس میں جو قالو ہے اس سے مراد صحابہ ہے، یعنی صحابہ نے عرض فرمایا کہ کیا آدمی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بڑے کبیرہ گناہوں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو لعنت بھیجے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیسے کوئی شخص اپنے والدین کو لعنت کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کسی آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو بڑے گناہ تھے ان میں سے یہ فرمایا کہ والدین کو گالی دینا، تو اس پر تعجب ہوا صحابہ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براہ راست تو گالی نہیں دیتا، لیکن گالی کا ذریعہ اور سبب یہی شخص بنتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں گے تو جواب میں وہ بھی ہمارے ماں باپ کو کہے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم اس کے ماں باپ کو برا نہ کہتے تو وہ بھی ہمارے ماں باپ کو گالیاں نہ دیتا، تو ہم اپنے والدین کی بے عزتی یا ان کو گالی کا ذریعہ اور سبب بنے، اس لیے اس کو کبیرہ گناہ کہا۔ اس سے علماء یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ کسی گناہ کا سبب یا ذریعہ بننا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اس گناہ کا ارتکاب کیا۔ تو اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ کسی گناہ کا ذریعہ اور سبب نہ بنے، اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح کہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنا کبیرہ گناہ ہے، ایسے ہی دوسروں کے ماں باپ کو بھی برا بھلا نہ کہا جائے۔ وعن ابی محمد جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، قال سفیان فی روایتی یعنی قاطع رحم، متفق علیہ۔ حضرت ابو محمد حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سفیان راوی نے کہا اپنی روایت میں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، یعنی قاطع سے مراد وہ ہوگا جو قطع رحم کرنے والا ہوگا، یعنی رشتوں کو توڑنے والا ہوگا۔ تو اس سے مراد ہوا کہ اس سے معلوم ہوا کہ قطع رحمی جو ہے کتنی
غلط یا کتنی نحوست والی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس سے سوال ہے کہ قطع رحمی کرنا تو کبیرہ گناہ ہوگا، مگر ایمان والا جو ہے وہ تو جنت میں داخل ہوگا، تو قطع رحمی سے آدمی کیا کافر ہو جائے گا جو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا؟ تو علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ جو ہے بیان کیا گیا اس شخص کے لیے ہے جو قطع رحمی کو حلال سمجھ کر کرے، یا مراد یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والا اولین نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی اس کا دخول اول نہیں ہوگا، اس کے بعد اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر وہ جنت میں جا سکے گا۔ اور اگر پہلا معنی مراد لیا جائے کہ قطع رحمی کو حلال سمجھ کر کرے گا کہ اسلام میں تو قطع رحمی کو برا سمجھا ہی نہیں گیا، تو ظاہری بات ہے کہ اس نے دین کے ایک حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن زیادہ تر جو علماء فرماتے ہیں وہ اس طرح کی احادیث کو محمول کرتے ہیں دخول اول پر، یعنی اس کا دخول اول نہیں ہوگا۔ یہ جو حدیث آئی ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس کے راوی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا نام جبیر اور ان کی کنیت ابو محمد ہے، ابو محمد۔ ان کا نام جبیر اور ان کی کنیت ابو محمد، ان کے والد کا نام مطعم ہے، یہ قریشی تھے۔ صحیح قول کے مطابق جبیر صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں مسلمان ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک ہوئے اور واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ علم الانساب کے بڑے عالم تھے، اس میں بڑے ماہر تھے۔ یہ علم انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نسب کی تحقیقات کی ضرورت پیش آتی تو انہی سے تحقیقات کروایا کرتے تھے۔ یہ اگرچہ اپنے قوم کے سردار تھے مگر ان میں تکبر نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ قریش کے حکیم ترین لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کی وفات 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان سے 60 احادیث منقول ہیں اور ان میں سے 6 متفق علیہ ہیں۔ وعن ابی عیسیٰ مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومنع الوہات ووعد البنات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال متفق علیہ۔ وقولہ منعا معناہ منع ما وجب علیہ، وہات طلب ما لیس لہ، ووداۃ البنات دفنہن فی الحیات، وقیل وقال ومعناہ الحدیث بکل ما یسمع، فیقول قیل کذا وقال فلان کذا مما لا يعلم صحتہ ولا يظنها وكفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، واضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تم پر ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اپنے مال کو روک کر رکھنا، دوسروں کے مال کو ناجائز قبضے میں کرنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور تمہارے لیے حرام کر دیا ہے بے مقصد گفتگو کرنا، زیادہ سوال کرنا اور مال کو ضائع کرنا۔ منعن جو مال دینا ضروری ہو اس کو نہ دینا، وہات یعنی جس مال پر کچھ حق نہ ہو اس کو طلب کرنا، وعد البنات یعنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینا، قیل وقال یعنی جس بات کا سنا اس کو بیان کر دیا، فلاں بات کہی گئی اور فلاں نے فلاں بات کہی ہے، جب تک اس کی صحت کا علم نہیں، اور آدمی کے لیے اتنا ہی جھوٹ ہی کافی ہے کہ وہ جو بات سنے اس کو بیان کر دے۔ اضاعت المال یعنی فضول خرچی کرنا، جن راستوں پر خرچ کرنے کی اجازت ہے ان راستوں میں خرچ کرنا، یعنی جن میں آخرت اور دنیا کے مقاصد موجود ہوں اس کے غیر میں مال کو خرچ کرنا اور مال کی حفاظت نہ کرنا۔
المازون فیہا من مقاصد الآخرۃ والدنیا وترک حفظہ مع امکان الحفظ وکثرت السؤال الحاح فیما لا حاجۃ الیہ وفی الباب احادیث سبقت فی الباب قبل کحدیث واقطع من قطعک وحدیث من قطعنی قطعہ اللہ، یعنی جن میں آخرت اور دنیا کے مقاصد موجود ہیں، اس کے غیر میں مال کو خرچ کرنا، مال کی حفاظت نہ کرنا جبکہ اس کے لیے حفاظت کرنا ممکن تھا، یہ سب صورتیں مال کو ضائع کرنے کے مترادف ہیں۔ کثرت السؤال یعنی بلا ضرورت اور بلا مبالغہ سوال کرنا۔ اس باب کی بہت سی حدیثیں اس سے پہلے باب میں گزر چکی ہیں، مثلا یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تجھ کو قطع کرے گا اس سے میں تعلق منقطع کر لوں گا، اور یہ حدیث کے صلہ رحمی کہتی ہے جو مجھے قطع کرے گا اللہ اس کو قطع کرے گا۔ اس میں بھی اس کے جو راوی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ، ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کا نام جو ہے وہ مغیرہ اور کنیت ابو عبداللہ ہے، اور ان کے والد کا نام شعبہ بن ابی عامر تھا۔ غزوہ خندق کے سال یعنی 5 ہجری میں یہ مسلمان ہوئے، اسی سال ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، حدیبیہ اور پھر اس کے بعد متعدد غزوات میں شرکت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص سریے میں ان کو اور ابو سفیان کو طائف بھیجا تھا، اس میں انہوں نے بہت ہی بہادری سے دشمنوں کو شکست دی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو قبر انور میں رکھتے وقت اپنی انگوٹھی گرا دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو نکالو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو مس کیا اور باہر نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہونے والے یہ آخری صحابی تھے، بہت زیادہ سمجھدار تھے۔ حضرت قبیصہ بن جابر کا بیان ہے کہ میں ایک عرصے تک مغیرہ کے ساتھ رہا، اور اس تدبر اور سیاست کے آدمی تھے کہ اگر شہر کے 8 دروازے ہوں، ان میں سے ایک سے بھی گزرنا مشکل ہو تو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 8 سے نکل جائیں گے۔ 50 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ جب کوفہ میں طاعون کی وبا پھیلی تو اسی میں ان کا بھی انتقال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی۔ ان سے مرویات کی تعداد 133 ہے، ان میں سے 9 متفقن علیہ ہیں۔ تو اس کی جو ہے اس حدیث کی تشریح اس کے معنی سے ہی واضح ہو گئی کہ اس میں ان تمام الفاظ کا ذکر کر دیا جو اس حدیث میں موجود تھے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔